جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ میرے سوچتے کھوج کرنے والے اور حق کی جستجو اور علم کی پیاس میں متلاشی دوستو؟ میں آج آپ کے ساتھ جو قانونی مشورہ شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ فرض کریں اے نے بی کے پاس امانت کے طور پر ایک بڑا ٹینک جو ٹرالی کے اوپر رکھ کر پانی والا بھر کے ٹھیکیدار پانی کے استعمال کے لیے اسے یوز کرتے ہیں، وہ اس نے بی کے پاس امانتاً کھڑا کر دیا۔ تو بی نے بدنیتی کے ساتھ اس کے اوپر بینر آویزاں کر دیا کہ یہ برائے فروخت ہے، اور سی جو کہ ایک ٹھیکیدار تھا وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ ٹینکی برائے فروخت ہے، تو اس نے آ کر پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے؟ تو بی نے کہا کہ میں مالک ہوں، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ تو سی نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اب سی نے اسے خرید لیا، پیسے دے کر رسیدیں لکھوا لی، ادائیگی رقم کا ثبوت پیدا کر لیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ 6 مہینے سال کے بعد اے اٹھا اور اے نے FIR اور مقدمہ درج کروا دیا بی پر کہ اس نے امانت میں خیانت کی ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ اس کے اندر سی کو بھی نامزد کیا جائے، وہ بھی میرا ملزم ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قانونی طور پر سی بے گناہ ہے، سی اس کے اندر ملزم نہیں ہے، سی کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ٹینکی کی کوئی چیسی نمبر، انجن نمبر، دستاویزات نہیں ہوتی قانونی طور پر۔ یہ ایک ایسی عام میٹیریل ہے جس کو بی نے اپنا ملکیتی ظاہر کر کے بیچ لیا اور سی نے خرید کر لیا۔ تو سی اس سارے معاملے کے اندر بالکل بے گناہ ہوگا، سی کا کوئی قانونی طور پر جرم نہیں بنتا ہے۔ ہاں تاہم بی کے خلاف 406 ضابطہ فوجداری یعنی پاکستان پینل کوڈ کے تحت اس کے خلاف FIR کا ہو جانا درست عمل ہے۔ اس نے واقعی امانت میں خیانت کی ہے۔ اگر اے نے اس کے پاس امانتاً وہ کھڑی کی تھی، اور اگر اے ہی بدنیت تھا اور اس نے فروخت کرنے کے لیے ہی کھڑی کی تھی، تو بی نے فروخت کر کے اس کو پیسے نہیں دیے، تو یہ میٹر اے اور بی کے درمیان بنتا ہے، سی اس میں بالکل بے گناہ ہے۔ تو یہ تھا قانونی مشورہ اپنے سوچتے اور کھوجتے دوستوں کے ساتھ، اور آج میں آپ کو مسلمانوں کے اسلامی سنہری دور کے بارے میں بتاؤں گا۔ سنیے کتنی مزیدار گفتگو ہے، تو آپ کو مزہ آئے گا، جس کی پہلی قسط میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو دوستو، 9ویں صدی میں بغداد کی عباسی خلافت ایک انٹرنیشنل سپر پاور تھی، تو اس کے مقابلے پر کوئی طاقت نہیں تھی۔ ہاں کچھ ریجنل پاورز ضرور تھیں، جن میں سے ایک اہم طاقت یورپ سر اٹھا چکا تھا، اور جرمنی کی ویسٹرن سائڈ پر جو ایک خوبصورت شہر آکن ہے، یہاں 9ویں صدی میں فرینکش شہنشاہ شائلمن بادشاہ تھا۔ شائلمن کی فرینکش امپائر آج کے زیادہ تر فرانس، اٹلی، کروشیا اور جرمنی سمیت کئی یورپی شہروں پر یورپی ملکوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ شائلمن بنیادی طور پر تو کنگ آف فرینکس تھا، لیکن کچھ سال سے انہوں نے فتوحات کر کے اپنی شہنشاہت کو پھیلا لیا تھا، جس کے بعد وہ اپنی سلطنت کو ہولی رومن امپائر اور خود کو ہولی رومن ایمپرر کا ٹائٹل بھی دے چکے تھے، یعنی وہ مقدس بادشاہ ہے۔ مطلب عباسی خلفاء کے بعد یہ بھی دنیا کے طاقتور ترین حکمرانوں میں پیش تھے۔ 803 CE کامن ایرا میں انہی ایمپرر شائلمن کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا۔ یہ وفد لوگ بغداد سے آئے اور عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی طرف سے کچھ تحائف لائے۔ ان تحائف میں سونے کے برتن تھے، ایک سفید ایشین ہاتھی تھا جسے ابو العباس کہا جاتا تھا، ایک بڑا سا ہاتھی دانت تھا جس پر خوبصورت قسم کے نقش بنے ہوئے تھے، کچھ بیش قیمت پرفیومز اور ایک شہنشاہ کے شایان شان پوشاک بھی موجود تھی۔ یہ لمبی سی پوشاک عربی شال تھی جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، یعنی کوئی بھی اللہ نہیں ہے، کوئی بھی خدا نہیں ہے مگر اللہ کے سوا۔ اس جملے کو لکھنے کا مطلب کرسچن شہنشاہ کو یہ پیغام دینا تھا کہ ہم اور تم کلمہ طیبہ کے پہلے حصے پر تو اکٹھے ہی ہیں، مطلب ہم دونوں اہل کتاب ہیں اور ہمارا خدا
ایک ہے۔ یہ دراصل ایک حکمران کی طرف سے دوسرے کو بھائی چارے اور دوستی کا پیغام تھا۔ تو اس پیغام کے ساتھ وہ وفد پہنچا۔ دوستو، جب یہ سب اس طرح کے دیگر طائف کوئی اتنی حیران کن بات نہیں تھی۔ ایسے طائف کچھ عرصہ پہلے شہنشاہ شائلمن بھی خلیفہ ہارون الرشید کو بغداد میں بھجوا چکے تھے۔ اس تاریخی واقعے کو ایک بڑی پینٹنگ میں جرمن میوزیم میں رکھا ہوا ہے، جو پینٹنگ بنی ہوئی ہے، لیکن آپ نے اس پینٹنگ کی فینٹیسی سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اس پینٹنگ کے اندر 19ویں صدی میں یہ جرمن پینٹر جولیس کوکٹ نے کافی رومانٹسائزڈ طریقے میں بنائی تھی، جس میں شائلمن کے وفد کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ ایک فینٹیسی سٹائل، تو خیر یہ معمول کے تحائف تھے، لیکن ان سب تحائف میں ایک عجوبہ روزگار تحفہ شہنشاہ اور درباریوں کے لیے حیران کن تھا، چکرا دینے والا تھا۔ یہ ایک بڑا سا کلاک تھا، ایک گھڑیال تھا، ایک ایسا کلاک کہ یورپینز نے کبھی ایسی کوئی چیز پہلے نہیں دیکھی تھی۔ یہ پانی سے چلنے والے عام سائز سے خاص بڑی گھڑی تھی، جو نہ صرف وقت بتاتی تھی بلکہ ہر 1 گھنٹے کے بعد چائم کرتی اور ایک آواز پیدا کرتی تھی، اور اس پر 12 گھنٹوں کے 12 چھوٹے دروازے بنے ہوئے تھے، اور جب 1 گھنٹہ پورا ہوتا تو ایک دروازہ کھلتا اور اس میں سے ایک گھوڑا باہر نکل آتا، یعنی اس گھوڑ سوار وہ باہر آ جاتا۔ جو وقت ہوتا اتنے ہی دروازے کھلتے، اتنے ہی گھوڑ سوار باہر آ جاتے اور وہ وقت بتاتے۔ اس کو دیکھ کر جرمن بڑے پریشان ہوئے۔ شہنشاہ شائلمن کے درباریوں نے اس عجیب و غریب گھڑیال کو شک کی نظر سے دیکھا اور کہا کہ وہ نہ ہو یہ ضرور کوئی عربوں کا کالا جادو ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ کچھ خوشامدیوں نے یہ بھی کہا کہ شہنشاہ معظم، آپ کے اقتدار کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس منحوس عربی جادوئی آلے کو تباہ کر دیا جائے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ دربار میں تو پھیلے ہوئے بدھو تھے، لیکن شائلمن جو ان کا شہنشاہ تھا وہ احمق نہیں تھا۔ اس نے اپنے درباریوں کی بجائے ان مشیروں کی بات مانی جن کا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں اسے ڈسمینٹل کر کے کھول کے دیکھنا چاہیے کہ اس کے مکینکس کیسے کام کرتے ہیں، کس انجینئرنگ کے اصول پر یہ بنائی گئی ہے۔ ریشنل ایڈوائزر عقل کی بات کو شائلمن نے ترجیح دی اور اسے کھول کر دیکھا گیا، جس کے بعد اس کا سادہ لیکن جینیس میکینزم ان کی سمجھ میں آیا کہ کیسے پانی کی نیچے کی طرف حرکت کرنے سے مختلف جو اس کے اندر گراریاں لگی ہوئی تھیں، گولے تھے، ماڈل گھوڑے تھے، وہ حرکت کرتے تھے، اور پھر پانی کے واپس جانے سے ہر چیز واپس اسی جگہ پر پلٹ آتی تھی۔ اور یہ سب ایک باریک ترین مہارت سے سر انجام پاتا تھا کہ وقت ہمیشہ پرفیکٹ ہوتا تھا اور 12 گھنٹے کے 2 پرفیکٹ چکر پورے کرتا تھا، اور ہر چکر کے بعد وہ اپنی اصل پوزیشن میں آ جاتا۔ دوستو، بغداد کی یہ گھڑی تاریخ میں اتنی مشہور ہے کہ فرانسیسی فلاسفر اس کا بار بار ذکر کر چکے ہیں۔ صرف فرانسیسی فلاسفر ہی نہیں، نامور مسلم سکالر امام غزالی سمیت کئی مورخین اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس عجوبہ روزگار گھڑیال کو ٹھیک رکھنا ایک مشکل کام تھا۔ اس کے مکینکس بغداد سے ساتھ آئے، وہ اس گھڑی کی نوک پلک درست رکھتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ کسی وجہ سے یہ گھڑی زیادہ دیر فعال نہ رہ سکی۔ حکمران کے حکم پر اسے فرانس کے مال خانے میں جمع کروا دیا گیا۔ مال خانے سے کئی برسوں کے بعد اور اس جیسے دیگر تحائف فرانس کے عجائب گھر میں منتقل کر دیے گئے تھے۔ یا امتداد زمانہ نے اس نایاب گھڑی کو تو کھو دیا، یا شاید 13 صدیاں اس کے میٹیریل کو کھا چکی ہیں، لیکن اس کلاک کی ڈرائنگز اور اس کے ساتھ کے دوسرے دیگر تحائف آج بھی فرانس اور انگلینڈ کے عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ تو دوستو، شائلمن کے درباری مورخ نے اس گھڑی اور باقی تحائف کی تفصیلات بھی شاہی کتابچے میں لکھ کر محفوظ کر لی تھی کہ یہ تفصیلات آج بھی کوئی رائل فرینکش اینلز میں دیکھ سکتا ہے، جو کہ فرانسیسی میوزیم میں محفوظ ہے۔ ساتھیوں، یہ گھڑی اور یہ دیگر تحائف یہ انجینئرنگ کی ایک مثال ہے۔ اسلامی تاریخ کے سنہری دور یا گولڈن ایج آف اسلام جسے کہتے ہیں، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ یہ گولڈن ایج کیسے آیا اور کیسے پھر مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس سنہری دور کا خاتمہ کر دیا، بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اس ویلاگ کا مقصد اسی رات سے پردہ اٹھانا ہے، اور میں مختلف قسطوں میں آپ کو یہ ساری دلچسپ سٹوری بتاؤں گا کہ کیسے مسلمانوں پر عروج آیا اور پھر کیسے مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس عروج کو زوال میں بدلا۔ مسلم گولڈن ایج کا دور 8ویں صدی کے
दरमियान से लेकर 12वीं सदी के शुरू तक का दौर है। 8वीं से लेकर 12वीं यानी 400 सालों का ये दौरानी है। यानी मंगोलों के हमलों तक के वक्त को अमूमी तौर पर हम गोल्डन एज ऑफ मुस्लिम इरा कह सकते हैं। गो कि ये कोई ब्लैक एंड वाइट दौर नहीं, लेकिन रफली तौर पर यही दौर है जिसे मुसलमानों का सुनहरी दौर गिना जाता है और याद किया जाता है। बगदाद में मुस्लिम खिलाफत के लिए 9th सेंचुरी CE का वक्त वो दौर था जब मुसलमान इल्म तहकीक और रैशनल थाट्स में, मंतक में, लॉजिक में, इल्म की दरियाफ्त में अजीम शान कारनामे कर रहे थे। ऐसे कारनामे जिनसे आने वाले बरसों में मुस्लिम रियासतों में वो लोग पैदा हुए या दुनिया भर से वहां मुंतकिल हो गए जो फ्री थिंकर्स थे, जो सोचते थे, वक्त सोच को कैद नहीं करते थे। उन्हीं लोगों ने फिर इजादात भी की, थ्योरीज भी दी। मर्रखीन, फिलासफर और दानश्वर भी इसी सुनहरी दौर में पैदा हुए। इसी वजह से बगदाद कई सदियों तक पूरी दुनिया में तरक्की और रोशन ख्याली की एक मिसाल बना रहा। और दोस्तों, वैसे बगदाद भी अजीब शहर है। इसी में मुसलमानों ने हजारों तारीखी नायाब किताबें जलाई भी और फिर इससे कहीं ज्यादा इसमें लिखी भी, और फिर किसी और ने आकर वो किताबें बगदाद में फिर जला दी। वो कैसे? वो ऐसे कि आज के शहर बगदाद से सिर्फ 35 किलोमीटर साउथ ईस्ट में एक शहर मौजूद है, दरियाए दजला के किनारे पर, दरियाए दजला के मशरकी किनारे पर, जिसे सलमान पाक कहते हैं। और जदीद टाउन में एक कदीम शहर तेस्फोन है जिसे अरब मदाइन कहते थे, और इसके खंडरात आज भी मौजूद हैं। तेस्फोन के आसार खंडरात में सबसे अहम चीज़ एक बहुत बड़ी आर्क यानी कमान की शक्ल की गोल सी नीम दायरे में एक कर्व छत है। इसे ताके किसरा या ऐवान किसरा भी कहा जाता है। किसरा दरअसल ईरानी शहनशाह का टाइटल था, तो ये इमारत उसी शहनशाह ईरान किसरा के शाही महल का हिस्सा थी। मतलब इसका दरवाज़ा थी, इसका पावर सेंटर जो था उसमें इसी से दाखिल हुआ जाता था। और इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 121 फुट ऊंची इस अजीम शान आर्क के नीचे से गुजरने वाला कोई भी वफद ईरानी शहनशाह के जाहो जलाल की ताब कम ही लाता होगा। आज भी ये इतनी बुलंद है कि इसके नीचे खड़ा इंसान एक नुक्ता दिखाई देता है। अब से 1500 साल पहले की दुनिया को तस्वर में लाएं, जब ऐसी इमारतें तो कुजा कच्चे घरों की बस्तियां भी दूर दूर दिखाई देती थी। उस वक्त ये तामीर हुई, बल्कि सच पूछे तो आज भी ये इतनी बड़ी आर्क है कि दुनिया में इससे बड़ी और ऊंची ईंटों की बनी हुई कोई दूसरी आर्क मौजूद है ही नहीं। इससे पता चलता है कि पर्शियन एम्पायर का आर्किटेक्ट कितना तरक्की याफ्ता था। यह तारीखी विरसा इतना कीमती है कि इराकी और ईरानी हुकूमतें दोनों इस पर क्लेम करती हैं और इसको अपना विरसा कहती हैं। जैसा कि ईरानी म्यूजियम का डिज़ाइन इसी कदीम पर्शियन कैपिटल आर्क की तर्ज पर बनाया गया है। और ये जगह चूंकि है तो इराक में, सो इराक वाले भी इसे अपनी तारीख में शामिल करते हैं और ताकि किसरा की निशानी अपनी टिकट्स, करेंसी, नोट्स पर भी इस्तेमाल करते हैं। बज़ाहिर दोनों मुस्लिम ममालिक होने के बावजूद क़ब्ल अज़ इस्लाम कदीम तारीख से अपना ताल्लुक हरगिज़ नहीं तोड़ते। तो खैर, दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में अरब लश्कर ने इसी शहर तेस्फोन का मुहासरा कर लिया। उस वक्त ईरानी शहनशाह एक 9 उम्र 13 साल लड़का यज़्दगर्द था 3 था, और ये 637 CE का साल था तकरीबन। मौसम सरमा के दिन थे। आप कह सकते हैं कि यही को जनवरी के शुरू की तारीखें थी। इस मुहिम को साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु और सईद बिन आमर रजी अल्लाह तआला अन्हु लीड कर रहे थे। 400 साल से कदीम ईरानी सल्तनत सासानाइड एम्पायर थी। ताकतवर मुस्लिम लश्कर का मुकाबला उनके बस से बाहर हो रहा था। एक एक करके वो लड़ाइयाँ हारते गए और आखिर सिर्फ 3 माह बाद मार्च में अपने दौर का सबसे तरक्की याफ्ता शहर मुसलमानों के कब्जे में आ गया। इसके साथ ही पर्शियन एम्पायर की ताकत टूट गई। खुलाफाए राशिदीन के दौर की ये पहली सबसे बड़ी फतह थी। कदीम तेस्फोन शहर, इसका अहम हिस्सा दरियाए दजला के पार था, एक दूसरा एक हिस्सा। पहले हिस्से की फतह के बाद कमांडर साद बिन अबी वक्कास अपनी फोर्सेस के साथ दूसरे हिस्से की तरफ
گئے۔ جب وہ دوسرے حصے کی طرف پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بھی کوئی خاص مزاحمت نہ کی دوستوں، اور وہ پورا کا پورا جو شہر تھا یوں مسلم کمانڈرز کے قبضے میں آ گیا، اور وہاں پر بھی کوئی مقابلہ نہ ہوا اور کوئی خون ریزی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہتھیار نہ اٹھانے والے شہریوں کو امان دے دی۔ لیکن انہیں مسلسل ایرانی شہنشاہ یزدگرد کی تلاش تھی۔ وہ تاکہ کسرا یعنی اسماعیل جس کے کھنڈرات ابھی آپ نے دیکھے، وہاں انہیں تلاش کرتے رہے، لیکن یہ تلاش اکارت گئی کیونکہ نو عمر شہنشاہ یزدگرد III اپنے گارڈز کے ساتھ شاہی دولت کے ایک بڑے حصے کو لے کر غائب ہو چکا تھا۔ مسلم لشکر سے ایک دستے نے ان کا پیچھا کیا تو شہنشاہ یزدگرد III اور ان کے ساتھی دولت چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اسی میں انہوں نے عافیت سمجھی، مسلم لشکر دولت کے ڈھیر لے کر واپس تسفون آ گیا۔ جب یہ لشکر واپس آیا تو شہر میں بھی ممکنہ طور پر چھپے ہوئے خزانوں کی تلاش کی جا رہی تھی۔ اس دوران عرب کمانڈر سعد بن وقاص کو ایک بہت بڑی لائبریری کی اطلاع دی گئی۔ لائبریری اتنی بڑی تھی کہ اس میں ہسٹری، فلسفی، جغرافی اور لٹریچر کی ہزاروں کتابیں چھت تک رکھی ہوئی تھی، چھت تک۔ پھر اس میں دسیوں ہزاروں کی تعداد میں جانوروں کی کھالوں پر لکھے ہوئے مخطوطات اور لاتعداد سکرولز بھی موجود تھے، تاکہ کسرا جیسی عمارتیں بنانے والے انجینئرز نے بھی بہت کچھ لکھا تھا۔ جیو میتھ اور جیومیٹری کی شکل میں بھی ایسی لائبریریوں میں سب کچھ محفوظ تھا۔ شہنشاہ ایران اس علمی مرکز میں دنیا بھر سے تراجم کروانے کے لیے جو کتابیں آتی ان کو بھی رکھتے، اور جو سکرول منگوایا کرتے وہ بھی یہیں رکھے جاتے تھے۔ کچھ کے تراجم ایرانی امپائر کے سرکاری زبان مڈل پرشین جیسے پہلوی زبان میں کیتے کرتے تھے اور اس میں ہو چکے تھے، اور کچھ کے ابھی ہونے باقی تھے۔ مطلب دنیا کی کئی زبانوں میں لکھی ہوئی تحریریں یہاں پر محفوظ تھیں۔ اب یہاں عرب جنگجو اور ان کے کمانڈرز کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا۔ وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ جو مال و دولت ان کے ہاتھ لگا ہے اس کے تو وہ 3 حصے کر کے تقسیم کرنا جانتے ہیں، لیکن اس کا اختیار بھی کمانڈر کے پاس ہے۔ لیکن ان سکرولز کا، چھت تک بھری ہوئی کاغذوں، کتابوں اور نقشوں کا کیا کرنا ہے؟ اس کاٹ کباڑ کا انہیں کوئی فائدہ ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ اسے سوچنے لگ گئے۔ عظیم مسلم ہسٹورین ابن خلدون لکھتے ہیں کہ کمانڈر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ انہوں نے اجازت کی کہ کیا وہ اس لائبریری کی کتابوں وغیرہ کو بھی لشکر میں مال غنیمت ہی کی طرح تقسیم کر دیں یا نہ کریں۔ خلیفہ وقت نے جواب بھیجا کہ ان کتابوں اور پیپرز کو دجلہ کے پانی میں پھینک دو۔ کیوں کہ اگر ان میں اچھی باتیں لکھی ہیں تو خدا ہمیں قرآن پاک میں پہلے بہتر رہنمائی دے چکا ہے، اور اگر ان میں کوئی غلط باتیں لکھی ہیں تو سمجھو خدا نے تمہیں برائی سے بچا لیا۔ یہ یوں تاریخی لائبریری چند سال میں بالکل ختم ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی کچھ کتابیں بچ گئی تھیں جنہیں عباسی دور میں عربی میں ترجمہ کر لیا گیا تھا۔ ممکن ہے ایسا ہوا ہو، لیکن وہ کتابیں آج کہاں ہیں ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ لائبریری اور کتابوں کا خزانہ تاریخ سے ہمارا ایک لنک ختم ہو گیا، تعلق ختم ہو کر رہ گیا۔ مسلمان 637 میں پرشین امپائر مکمل طور پر جیت چکے تھے۔ چند سال بعد تیسرے خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں آخری پرشین کنگ یزدگرد III جو کہ تسفون کی جنگ میں بچ گیا تھا، وہ بھی 27 سال کی عمر میں مارا گیا۔ یعنی پرشین امپائر ساسانی سلطنت اپنی ڈائنیسٹی کے ساتھ پوری طرح ختم ہو گئی۔ یہ 651 کا سال تھا۔ مسلمان اپنی فتوحات کے تیز رفتار دور میں داخل ہو چکے تھے۔ اس واقعے سے چند سال پہلے عرب کمانڈر خالد بن ولید کی کمان میں مسلمان رومن ویسل سٹیٹ الغساسنہ کا پورا علاقہ قبضے میں کر چکے تھے، جہاں شام، اردن ہے۔ کبھی یہ سلطنت ہوا کرتی تھی جو کہ ایسٹرن رومن امپائر یعنی بازنطینی سلطنت کا حصہ تھی۔ قصہ مختصر کہ رومن امپائر کا ایک اہم حصہ الغساسنہ اور پرشین امپائر مکمل طور پر خلافت راشدہ کے زمانے میں ہی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ چکی۔ ان فتوحات سے دربار خلافت میں دولت کے انبار بھی لگ گئے تھے، انہیں طاقت بھی بے پناہ حاصل ہو چکی تھی۔ لیکن ان ساری فتوحات کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی ترقی یافتہ تہذیبوں پر عرب مسلمانوں کی حکومت کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی تھی جس کا انہیں شدت سے احساس تھا۔ وہ یہ کہ عرب فاتحین نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ خود سے کہیں زیادہ جدید تہذیبوں کو، جن کا کلچر عربوں سے کہیں رچ تھا، بہت زیادہ رنگا رنگی لیے ہوئے تھا، اسے وہ کیسے شکست دے۔ تو دوستو،
مسلسل پاور یعنی تلوار میں تو وہ ان سے جیت گئے تھے، لیکن اب تہذیب میں کیسے جیتے؟ کیونکہ رومی اور ایرانی شہروں کے لوگ علمی اور تہذیبی طور پر عربوں سے زمانوں آگے تھے۔ آپ ہماری خالد بن ولید والی سیریز میں دیکھیں گے کہ دی بیٹل آف ایلس میں جب عربوں نے ایک ایرانیوں پر حملہ کیا تو ایرانی کھانا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خالد بن ولید کے حکم پر کھانا مسلم لشکر میں بھیجا گیا۔ تاریخ طبری کی پہلی جلد کے 4 باب میں لکھا ہے کہ بہت سے عرب سپاہیوں نے زندگی میں پہلے کبھی سفید روٹی نہیں دیکھی، ایسا بچھا ہوا دسترخوان نہیں دیکھا تھا جیسا کہ ایرانیوں نے جنگ کے دوران بچھا رکھا تھا۔ وہ روٹی کو دیکھ کر حضرت سے پوچھنے لگے، بھائی یہ سفید کپڑے کے ٹکڑے کیا چیزیں ہیں؟ تو یہ ایک تہذیبی چیلنج عربوں کو شکست سے درپیش آیا۔ تو اس طریقے سے دوستو یہ ایک تہذیب کا چیلنج تھا، اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے ایک دوسرے اور نسبتاً بڑے چیلنج کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر رومن امپائر کا ایک بہت بڑا حصہ مسلمانوں نے فتح کیا تھا۔ وہاں کیونکہ اس جگہ پر مسلمان 2 بڑے نظریاتی گروہ پیدا ہو گئے تھے اور ان میں اختلاف بھی بہت شدید پیدا ہوا۔ دراصل رومنز کی الغساسنہ اسٹیٹ میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، خصوصاً نستورین کرسچنز یہاں بہت بڑی تعداد میں آباد تھے۔ یہی ایسٹرن اور رومن امپائر کا سرکاری مذہب تھا۔ یہاں کے پڑھے لکھے صرف مذہبی نہیں بلکہ دیگر علوم میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے۔ یہ لوگ حکمت، میڈیسن، ایسٹرولوجی، فلکیات، الکیمیا، نیچرل سائنسز، انجینئرنگ مطلب پل اور سڑکیں بنانے کے لیے جو جیومیٹری چاہیے ہوتی تھی اور اس کے اور یونانی فلسفی کے ماہر تھے۔ عرب لیڈرز جو ان علاقوں میں گورنر بن کر آ رہے تھے انہوں نے فلکیات، میڈیسن اور انجینئرنگ کو تو اپنے لیے فائدہ مند پایا، لیکن اپنی ریاست کے لیے باقی سائنسز کو بھی خاص توجہ نہیں دیتے تھے، بلکہ انہیں علم مانتے ہی نہیں تھے۔ ان کے خیال میں فلسفہ اور منطق ایک غیر ضروری علم تھا، کیونکہ اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ یہ حکمران عربوں اور طاقتور لوگوں کی سوچ تھی، لیکن تمام مسلمان ایسے تو نہیں تھے۔ ان میں بڑے پائے کے سکالرز اور ذہین فتح لوگ بھی موجود تھے۔ یہ عرب مسلم رومی مفتوحہ علاقوں کے فلاسفرز اور کرسچن سکالرز سے ڈیبیٹس کیا کرتے تھے۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے نظریات، عقائد اور مذہب پر فلسفیانہ سوالات پوچھے جاتے تھے اور انہیں عقلی اور منطقی انداز میں اس کا جواب بھی دینا پڑتا تھا۔ وہ صرف یہ کہہ کر سوال پوچھنے والے کا منہ تو نہیں بند کر سکتے تھے نا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس لیے ہم تو مانتے ہیں۔ انہیں یونانی فلسفی کے منجے ہوئے سکالرز کی طرف سے آخر سوالات کا سامنا تھا، انہیں ٹھیک ٹھاک مسئلہ درپیش آنے لگا۔ ایسے میں وہ لوگ مسلمانوں کے بہت کام آئے جو خصوصاً الغساسنہ میں مسیحیت سے اسلام کی طرف آئے تھے، یعنی بازنطینی سلطنت۔ یہ لوگ فلسفیوں کے انداز استدلال، فلسفیانہ جواب دیتے تھے اور سوال کرنے کے طریقوں سے پہلے سے واقف تھے۔ انہوں نے اسلامی نظریات کی ایکسپلینیشن، تفہیم، تشریح منطقی انداز میں کرنے کا آغاز کیا۔ انہی سے باقی عرب مسلمانوں نے بھی فلسفیانہ انداز میں، منطقی اور دلیل کے انداز میں مذہبی سوالات پر گفتگو کرنے کا فن سیکھا۔ یعنی نئے فتح کیے ہوئے مسلم علاقوں میں مسلمانوں کے لیے بالکل نئی بحثیں چھڑ گئی۔ کئی اہم ترین سوالات چیلنج بن کر مسلم سکالرز کے سامنے آنے لگے، جیسا کہ کیا اسلام کے مطابق انسان آزاد ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے، یا پھر انسان وہی کام کر سکتا ہے جس کی منظوری خدا کی طرف سے دی جاتی ہے؟ کیا اسلامی عقائد عقل سے ثابت کیے جا سکتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کا خدا عقلی اور منطقی فیصلے کرتا ہے، یا جو اس کا حکم ہے وہی عقل اور منطق ہوتی ہے؟ کیا خدا انصاف کرنے کا پابند ہے، یا جو بھی خدا کہہ دیتا ہے وہی انصاف ہوتا ہے؟ کیا اسلامی احکامات کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال کی جائے گی، یا جو الفاظ اسلامی کتاب میں لکھے ہیں اس پر من و عمل ہوگا؟ اگر اسلام کو کوئی حکم عقل کے خلاف محسوس ہو رہا ہو تو کیا انسانی ذہانت اس کا فیصلہ کرے گی، یا جو لکھا ہے وہی ہر بار معنی کے گہرائی میں جائے بغیر مان لیا جائے؟ یہ کیا اسلام میں ایسے سوالات کرنے کی اجازت بھی ہے کہ نہیں؟ کیا وہی سوچ ہے جو سچ ہے جو اسلام کا حکم ہے، یا جو بھی سچ ہے وہ اسلام ہے؟ اگر کسی وقت دونوں میں کلیش محسوس ہو تو فیصلہ کون کرے گا؟ عقل یا وحی کے حروف کیا ہیں؟ اس قسم کے مشکل فلسفیانہ سوالات کا سامنا عرب مسلمانوں کو منظم انداز میں مخالفین کی طرف سے پہلے کبھی نہیں پڑا تھا۔ اس پیچیدہ فلسفیانہ بحث نے مسلم علماء کو مجبور کیا کہ وہ ان کے جواب دیں۔ جب جواب دینا شروع کیے تو مسلمان 2 بڑے گروہوں میں بٹ گئے۔
ان میں سے ایک عقل کی، منطق کی، ریزن کی طرف چلا گیا، ریشنل ہو کر سوچنے لگا۔ یہ گروہ انسانی عقل کو اور آزادی کو اہمیت دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان اپنے عمل میں پوری طرح آزاد ہے۔ خدا نے انسان کی تقدیر میں سب کچھ پہلے سے طے کر کے نہیں لکھ دیا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اپنے اچھے اور برے عمل کا حساب قیامت کے دن دینا پڑتا ہے، دینا پڑے گا۔ اگر وہ آزاد نہیں تو پھر بھلا قیامت کے دن اسے اچھے یا برے عمل کا حساب کیوں کر لیا جائے گا؟ یہ منطقی لوگ تھے۔ اس طرح تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا جو قیامت کے دن دینا ہے۔ ان ریشنل مسلم تھنکرز کے نظریے میں انسان کو اپنے اعمال اور سوچ پر قدرت حاصل تھی۔ اس گروہ کو تاریخی طور پر قدریہ کہا گیا۔ ان کے مخالفین انہیں منکر تقدیر کہتے تھے۔ ان ریشنل لوگوں کو قدریہ کے مقابلے میں دوسرا مسلم گروہ جو تھا اسے جبریہ کہا جاتا تھا، یعنی انسان آزاد نہیں ہے۔ وہ جبریہ یہ کہتے تھے کہ انسان جبر میں ہے، تقدیر کے جبر میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی پتا بھی کائنات میں ہلتا ہے تو وہ خدا کی اجازت کے ملنے کے بعد ہلتا ہے۔ سورج کو طلوع اور غروب ہونے کے لیے روز خدا کی اجازت درکار ہوتی ہے، روزانہ وہ اجازت ملنے پر طلوع ہوتا ہے، روزانہ اجازت ملنے پر غروب ہو جاتا ہے۔ اس گروہ کے نزدیک انسان کی آزادی دراصل خدا کو مجبور کہنے کے برابر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن پاک میں خدا کا ایک نام الجبر بھی آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم سب خدائی گرفت میں، خدائی جبر میں ہر لمحہ قید ہیں، ہم مقید ہیں۔ مثال کے طور پر ایک قدری عالم جہین بن صفوان کے الفاظ میں انسان بھی بالکل اسی طرح اپنے اعمال کا، ایکشنز کا پہلے سے پابند ہے، جیسا کہ ایک درخت پر پھل آنا، ندی کا بہنا، پتھر کا لڑکنا یا پھر سورج کا طلوع و غروب ہونا خدا کی اجازت کا پابند ہے۔ یہ دونوں گروہ قدریہ اور جبریہ 7ویں صدی کے آخری حصے میں جب اموی خلافت طاقت میں تھی بن چکے تھے۔ دمشق یعنی وہی علاقہ جو کبھی رومیوں کے قبضے میں تھا، وہاں ان دونوں گروہوں کی گرما گرم بحثیں روز کا معمول تھی۔ یہ بحثیں لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت تک چلی گئی، ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ جبریہ گروہ والے اپنے نظریے کے حق میں قرآن و حدیث سے دلائل لاتے تھے، جبکہ قدریہ فرقے والے بھی قرآن و سنت سے ہی اپنے تھیسس کو ثابت کرتے تھے۔ دونوں کو اپنے اپنے موقف کے حق میں بھرپور دلائل بھی ملتے تھے۔ آئیے پہلے جبریہ گروہ کے دیکھتے ہیں کہ وہ جو کہتے تھے کہ انسان تقدیر کے جبر میں ہے، آزاد نہیں ہے، وہ کیا کہتے تھے۔ سنیے، وہ لوگ سورہ انعام کی 125ویں آیت پیش کرتے تھے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی کہ جس شخص کو خدا چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقر کی 7ویں آیت کو بھی وہ پیش کرتے تھے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جبریہ اپنے حق میں احادیث بھی لاتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث کہ تمام انسانوں کے دل خدا کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ انہیں جس طرف چاہے پھیر دیتا ہے۔ پھر صحیح مسلم کی یہ حدیث کہ جبریہ کے حق میں جاتی تھی کہ جب ماؤں کے پیٹ میں بچہ ابھی 40 دن کا ہوتا ہے تو 2 فرشتے خدا کے حکم سے اسے دیکھنے آتے ہیں۔ وہ اس بچے کے بارے میں خدا سے پوچھتے جاتے ہیں اور لکھتے جاتے ہیں کہ کیا یہ فرما بردار ہوگا، انسان ہوگا یا گمراہ ہوگا، مرد ہوگا یا عورت ہوگی۔ اس طرح وہ سب کچھ اس کی آتے، دولت، موت تک لکھ کر تقدیر کی کتاب بند کر دیتے۔ اس کے بعد اس کتاب میں کچھ بھی مزید نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی کاٹا جاتا ہے۔ یہ کچھ حوالے ہیں دوستو، لیکن جبریہ اپنے حق میں اس طرح کے ہزاروں دلیلیں اسلامک سورسز سے ہی لاتے تھے اور ثابت کرتے تھے کہ انسان آزاد نہیں ہے، وہ تقدیر کا پابند ہے۔ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ خدا کی مرضی سے اور حکم سے کرتا ہے، اس کے پہلے سے لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ہی کرتا ہے۔ اب ان کے مقابلے میں ساتھیوں قدریہ گروہ کے سکالرز بھی اسلامک سورسز سے ہی دلائل لاتے تھے اور ثابت کرتے تھے کہ خدا کا فیصلہ ہے کہ انسان آزاد ہے۔ مثلا وہ قرآن پاک سے سورہ کاف کی 29ویں آیت پیش کرتے تھے، جس میں کہا گیا ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، کہ حق آ چکا ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے ایمان نہ لائے۔
اس طرح سورۃ دار کی تیسری آیت بھی وہ دکھاتے تھے جس میں ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب وہ چاہے تو شکر گزار رہے، چاہے تو ناشکری کرے۔ قدریہ گروہ احادیث کو بھی اپنی حمایت کے لیے پیش کرتے تھے اور ثابت کرتے کہ انسان مجبور نہیں ہے، آزاد ہے، خدا نے اسے آزادی دی ہے۔ آپ جان ہی چکے ہیں کہ الجبریہ والے بھی قرآن و حدیث سے ہی اپنے حق میں دلائل لاتے تھے، سو دونوں اپنے آپ کو اور صورت درست سمجھتے تھے، بلکہ کچھ آیات تو ایسی بھی تھی جن میں بیک وقت جبریہ اور قدریہ دونوں اپنا اپنا مقدمہ ثابت کرتے تھے، جیسا کہ سورہ نحل کی 93 آیات کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس کے پہلے حصے کو جبریہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ کو کہ دیکھو خدا خود کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتے، لیکن خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اس آیت کے آخری حصے کو القدریہ اپنے لیے استعمال کرتے کہ دیکھو خدا خود کہہ رہا ہے کہ جو عمل تم کرتے ہو قیامت کے دن اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، یعنی وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ جو تم کرتے ہو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ کسی کے عمل کے بارے میں پوچھا تو اسی صورت میں جائے گا اگر وہ عمل اپنی مرضی سے کر رہا ہو، تبھی سوال ممکن ہے۔ اگر مجبوراً کر رہا ہے، جبراً کر رہا ہے، پھر سوال کیسے ہوگا؟ تو قدریہ اس وضاحت کے ساتھ اس حصے کو اپنے حق میں سمجھتے تھے۔ مختصراً یہ ہے کہ مشرق و مغرب کی فتح کے بعد جبریہ اور قدریہ وہ پہلا فلاسفیکل کلیش تھا جو مسلمانوں میں ٹیلنٹ استدلال کی وجہ سے پیدا ہوا، جس نے مسلمانوں کو بری طرح سے تقسیم کیا، اس بری طرح سے کہ ریاست اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایک گروہ کے ساتھ کھڑے ہونے پر مجبور ہو گئی اور دوسرے گروہ کو کچلنے کے لیے کمر بستہ ہو گئی۔ یہ پاور پالیٹکس بن گئی دوستو، کیونکہ اب اس بحث کا تعلق مسلمانوں کی پاور گیم سے جڑ چکا تھا، اور اس لیے وہ کیسے جڑ چکا تھا؟ دیکھیے، اموی خلافت کو کون سی آئیڈیالوجی شوٹ کرتی تھی اور کیوں کرتی تھی، وہ کون سی آئیڈیالوجی کو ختم کرنا چاہتے تھے اور کیوں کرنا چاہتے تھے۔ پھر اس سب سے آخر مسلمانوں کے شہری دور کا کیا تعلق ہے، اور امویوں کی خلافت کیسے ختم ہوئی اور عباسی خاندان کی خلافت کیسے شروع ہوئی، اور جہاں سے سنہری دور کا پھر آغاز ہوا، اور عباسی خلافت کے دور میں معتزلہ کہاں سے آئے اور ان کی سرپرستی کون کر رہا تھا، اور یہ سب میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اپنے اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ ساتھیوں، یہ داستان جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس میں آپ جانیں گے کہ آخر کیا ہوا تھا کہ مسلمان عظیم الشان تاریخی سلطنتوں کے درمیان اس طرح ابھرے کہ سائنس، فلسفی، طب اور جیومیٹری جیسے علوم میں ترقی کرتے ہوئے دنیا کے لیے روشنی کا مینار بن گئے تھے، اور پھر آخر کیا ہوا کہ مسلمانوں کو سنہری دور کے عروج تک پہنچانے والی سوچ شکست کھا گئی اور وہ لوگ جیت گئے جو عقل اور دانش سے بیر رکھتے تھے۔ یہ یعنی جو جبریہ اور قدریہ میں نے بتایا ہے، آپ نے ان تمام ویلاگز میں ان کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جبریہ والے جیتے یا قدریہ والے جیتے۔ تو رائز اینڈ فال آف مسلم گولڈن ایج کی یہ کہانی، عروج و زوال کی کہانی، شاید آپ دوستوں نے پہلے کم ہی سنی ہو، اور ہاں اس کو میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو پریس کریں تاکہ ہر اس طرح کی آنے والی نئی ویڈیو، انفارمیٹو ویڈیو، جس میں میں شروع میں آپ کو قانون کی کوئی بات بتاتا ہوں، الحمدللہ قانونی آ گئی، گھر گھر قانونی آ گئی کی مہم کا یہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا تھا، انشاءاللہ آپ دوستوں کے تعاون سے جاری رہے گا۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، بہت شکریہ آپ کی، بہت بہت مہربانی آپ تمام دوستوں کے تعاون کا۔